ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا، وہ سائیکل چلاتا تھا، اب میں بالکل نئی ماڈل کی گاڑی تھی، میں نے کہا آؤ بیٹھو، گھمایا اسے. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں ہر اس زمانے میں فلسفی تھا، تو میں نے ایک فلسفیانہ بات کی، میں نے کہا یار تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں آ رہا، اس لیے کہ میرے لیے روٹین ہو چکا ہے، مجھے کوئی تھرل نہیں آتا. پہلے آتا تھا، لیکن پہلی دفعہ بیٹھنے والوں کو بہت تھرل آئے گا. اس زمانے میں گاڑیاں بہت کمی ہوا کرتی تھیں. تو جو نعمت بھی آپ کے پاس ہو، آپ دیکھیے گا کہ وہ تھوڑے عرصے کے اندر اپنی وقت کھو دیتی ہے. شیخ سعدی نے بڑی کمال تمثیل سے اس کو سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، بہت شکوہ تھا، دل میں شکایت تھی، مسجد جا رہا تھا، چپلیں ہی نہیں ہے میرے پاس. سارے راستے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا رہا، پروردگار چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی. مسجد پہنچا تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھے، اس کے پاؤں نہیں ہے. احساس ہوا پروردگار میں تو بڑی نعمت مجھے حاصل ہے، میرے پاس چپلیں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا، چپلیں تو آ جائیں گی. پاؤں چلے گئے تو اسی کو ایک جلیل القدر پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ نے اپنے باکمال اسلوب میں کہا تھا. جب ان سے پوچھا گیا استاد یہ فرمائیے کہ اندھے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے وہ لافانی جملہ کہا جو آدمی کو ہمیشہ شکر گزار بنائے رکھے گا. انہوں نے فرمایا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. اس دنیا میں ہم جو آئے نا، تو یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے، یہ پچھلی دنیا میں لکھوا کے لا رہے ہیں. ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے اس کو ری رائٹ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سارا زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو ری رائٹ کروائیں. کہ کام حالانکہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگلی دنیا کی تقدیر ابھی لکھ دو. اس وقت ہم لکھ رہے ہیں، جب آپ یہاں آئے ہیں تو اصل میں تقدیر لکھنے آئے ہیں آپ یہاں پہ. اگر یہ کام کریں گے تو اگلی دنیا کی تقدیر لکھ رہے ہوں گے. یہاں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، وہاں ہو سکتے ہیں. ابھی چانس ہے، ابھی موقع ہے. اس وقت اس دنیا کی تقدیر ہم لکھ سکتے ہیں. لکھیے، موقع ہے ابھی، اس چانس کو اویل کیجیے. اس لیے کہ ہمیں عادت ہے، وہی ہمارا ذہن وہی اسلام چاہتا ہے، مسلکی اسلام، انقلابی اسلام، رہبانی اسلام، مناظرانہ اسلام، ہاٹ اسلام. ہاٹ چیزیں چاہیے ہمیں. جن لوگوں کو ہاٹ چیزیں چاہیے وہ اطمینان رکھیں، جہنم کی آگ سب سے زیادہ ہاٹ ہے. دین کی دعوت ہاٹ نہیں ہے، جو اصل دعوت ہے کول ہے بڑی. یہ بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ فرد کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ اجتماع کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے. یہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. آپ کی شخصیت بڑے سے بڑی زندگی کے مسائل میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی. حاضرین گرامی قدر، محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ طالب علم آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے. مجھے احساس ہے ایک تو آپ لوگوں کی ونٹر ویکیشن ہے شہر میں، اور آج تو اضافی چھٹی بھی ہے، تو اس دوہری چھٹیوں میں آنا، اور پھر بہت سے احباب سینکڑوں کلومیٹر دور سے دوسرے شہروں سے آئے ہیں، تو اتنی زحمت آپ لوگوں نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. لیکن میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا ضائع نہیں جائے گا. اس لیے کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات اگر ہم نے سمجھ لی اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو پھر آج کے بعد زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی بہتر سے بہتر بھی ہوگی، اور قیامت کے دن اتنے غیر معمولی اجر کا سبب بنے گی کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. قیامت کے اجر کے ساتھ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور برکات کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. اپنی گفتگو کا آغاز میں دو بادشاہوں کی کہانی سے کروں گا. یہ کہانی ایک نوجوان سے شروع ہوتی ہے، اور یہ واضح کر دوں سچی کہانی ہے، فکشن اسٹوری نہیں ہے، اور آج سے 3000 سال پرانی یہ کہانی ہے. کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ 8 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. چھوٹا ہونے کی بنا پہ گھر میں ظاہر ہے کہ کوئی اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، کوئی ذمہ داری بھی اس کے سر اس طرح کی نہیں تھی جو بڑوں کے سر ڈالی جاتی ہے. ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑا غیر معمولی تھا، بہت حسین و جمیل
غیر معمولی ملکہ تھا گفتگو کا، آواز میں تو وہ شیرینی تھی کہ کیا کہنے. کام کیا دیا گیا تھا اسے کہ گلا بانی کرنی ہے، بکریاں چرانا ہے. اس نے یہ کام شوق سے لے لیا. اچھا، بکریوں میں آپ کو پتہ ہے اگر یہ جو گلا بانی کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو سبز چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جتنا آپ جنگل کی سائڈ پہ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو آسانی ہوگی، لیکن اس میں رسک بھی اتنا ہی ہوتا ہے. شیر ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہادر ایسا تھا، جری ایسا تھا کہ شیروں کو بغیر کسی ہتھیار کے مار دیتا تھا. یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ ریالٹی. اس کے پاس بس ایک وہ جیسا غلیل ہوتی ہے نا، تو اس طرح کا ایک رسی سی ہوتی تھی جس کے ایک سرے پہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا. کپڑے میں وہ پتھر رکھتا تھا اور اسے اتنی مہارت تھی کہ گھما کے مارتا تھا اور بالکل شیر کی پیشانی پہ جا کے لگتا تھا گولی کی طرح، اور وہ مر جاتا تھا. آواز بڑی غیر معمولی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بڑی اسے غیر معمولی محبت عقیدت تھی. تو ان کی حمد کے نغمے جب وہ بکھیرتا تو پھر اس کے کیا کہتے ہیں. اسی دوران میں اس کی قوم جو خدا پرست تھی ان کی جنگ مشرکوں کے ساتھ ہو گئی. اچھا، اس کو کام بھی یہی دیا گیا، میدان جنگ میں نہیں بھیجا گیا. ایسے انڈر اسٹیمیٹ لوگ کرتے تھے. ایسے ڈیوٹی اس کی یہ تھی کہ بڑے بھائیوں کو جا کے روٹی دے کے آ جانا. میدان میں بھائی سارے لڑ رہے تھے، 7 بھائی میدان میں جنگ میں تھے، یہ پیچھے تھا. اس کا کام سپلائر کا تھا. تو جس وقت جنگ شروع ہوئی یہ پیچھے کھانا لینے گیا ہوا تھا. وہاں صورتحال یہ تھی کہ مخالف فوج کا سردار سامنے آیا، وہ ہٹا کٹا 7 فٹ کا آدمی، لوہے میں غرق، انتہائی طاقتور بہادر. اس نے آ کے چیلنج دیا. مبادرت جسے کہتے ہیں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، 1 to 1 کامبیٹ ہوتا تھا. تو اس کو دیکھ کے سب کے حواس خراب ہو گئے، اس لیے کہ اس سے جیتنا ناممکن تھا. اس کی شہرت ہی یہی تھی کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. بادشاہ نے صورتحال دیکھی تو اس نے اعلان کیا، کیونکہ بہت بے عزتی ہو رہی تھی، بہت رسوائی ہو رہی تھی، ڈی مورلائز ہو رہے تھے سب، کہ جو اس کا مقابلہ کرے گا اس کی شادی شہزادی سے کی جائے گی. اب یہ آپ کو فیری ٹیل لگ رہی ہوگی لیکن یہ بالکل سچی کہانی ہے. اصل لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، اس کے باوجود بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ شادی چاہے شہزادی سے ہو اس کے لیے پہلی شرط زندہ ہونا ہوتا ہے، اور زندہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اس دوران میں یہ واپس آیا. اس نے آ کے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس کی غیرت ایمانی کو جوش آیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہو. یہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا آپ مجھے بھیجیے، میں اسے مار دوں گا. سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اس کا. اس نے کہا آپ بے فکر رہیں، یہ میرا کام ہے. بادشاہ نے اسے بھیج دیا اس خیال سے کہ کم سے کم کوئی میدان میں تو جائے گا نا، چلیے مارا جائے گا لیکن یہ بے عزتی تو نہیں ہوگی کہ کوئی نکلا ہی نہیں میدان میں. یہ اطمینان کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو اب اس دفعہ سامنے والی فوج ہنسنے لگی، اس لیے کہ اس نے کوئی ذرہ بختر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا. وہ اس کی جو رسی تھی، فلاخن جسے اردو میں اور انگریزی میں سلنگ کہتے ہیں، ایسے ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا. قریب پہنچا اور نشانہ لگایا، اور پورا جو لوہے میں غرق تھا وہ آدمی، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس میں جا کے وہ پتھر گولی کی طرح لگا اور وہ وہیں پہ گر کے مر گیا. اس کے بعد ایک شور مچ گیا، لوگوں کی ہمت بلند ہوئی، انہوں نے حملہ کیا اور یہ لوگ جنگ جیت گئے. اب آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہوں گے، یہ داستان آپ میں سے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کہانی ہے. لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. شہزادی سے شادی کے بعد حضرت داؤد، اور اتنی ان کی شہرت ہو گئی، یعنی قوم کے ہیرو بن گئے، تو پاور پالیٹکس میں داخل ہو گئے. اب ایک نوجوان سیدھا سادہ سا آدمی جب پاور پالیٹکس میں جاتا ہے، اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ چالاکیاں ہوشیاریاں نہیں آتی، نہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا. وہ اس پاور پالیٹکس کا شکار ہوگا. وہ ایک طویل اسٹرگل پھر انہیں کرنی پڑی، اس میں وہ مسلسل بھاگتے رہے، ان کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ان کی جان کے. اور اس دوران میں انہوں نے جو لافانی حمد، ثنا، خدا کا ذکر، خدا کی تعریف میں جو کچھ کہا، اس سے جو فریاد کی، جو دعائیں کی، اور اس کے بعد بھی اس کا مجموعہ زبور کہلاتا ہے. اور یہ اتنی غیر معمولی کتاب ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی صورت ہے، سب سے بڑی صورت کون سی ہے قرآن مجید کی؟
سورہ فاتحہ اپنی قدر و قیمت میں بتا رہا ہوں میں، اپنی قدر و قیمت میں، اپنی اہمیت میں جو سب سے عظیم صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ہر نماز میں اسے پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ اپنے پیٹرن کے لحاظ سے زبور ہے. زبور اسی پیٹرن میں ہے. شروع میں کیا ہے؟ حمد ہے اور پھر دعا ہے. سورہ فاتحہ میں شروع میں ابتدائی جملے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ہیں اور پھر وہ دعا میں ڈھل جاتی ہے. یہ کہاں سے آیا اسلوب؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اسلوب ہے. تو وہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے اس کی پیروی کریں. خیر حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد آخر کار بادشاہ بن گئے. اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی ان پہ عنایت ہوئی اور بادشاہ ایسے بنے کہ ان جیسا بادشاہ کوئی تھا ہی نہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم نے لوہے کو نرم کر دیا، یعنی لوہا پگھلانے کی ایسی ٹیکنالوجی ان کو دی گئی کہ وہ اپنی فوج کے لیے جو زرہ بختر ہوتی ہے، زرہ بختر بالکل ایسی بناتے تھے جو ڈھیلی ڈھالی شرٹ کی طرح، پوشاک کی طرح ہوتی تھی. ورنہ عام طور پہ زرہ بختر پہن کے آپ موو نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتی ہے موومنٹ. اپنی پروٹیکشن ہو جاتی ہے لیکن موومنٹ نہیں ہوتی. یہاں سے ان کی فوج جو ہے ناقابل شکست ہو گئی. اور پھر بڑے زبردست جنرل تھے، مدبر تھے. فصل خطاب قرآن مجید کہتا ہے انہیں دیا گیا تھا، بولنے کا ملکہ تھا، چیزوں کو سمجھنے کا آخری درجے میں انہیں ملکہ حاصل تھا. بڑے غیر معمولی منتظم تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مڈل ایسٹ میں ان کا کوئی مقابل نہیں رہا اور ان کا اقتدار قائم ہو گیا. ان کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹے جو تھے وہ انہی کی طرز پہ تھے اور پھر ان کے بعد وہ جانشین بنے اور انہوں نے اپنے باپ کے مقام و مرتبے مشن کو کہیں آگے تک پہنچا دیا. یعنی باپ کی حکومت جو تھی صرف زمین پہ تھی، بیٹے کا اقتدار سمندروں پہ بھی قائم ہو گیا. باپ نے لوہے کو پگھلایا تھا، بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے بہا دیے، یعنی انہوں نے تانبے کی ٹیکنالوجی کو آخری درجے پہ پہنچا دیا. باپ کے دربار میں سورما کھڑے ہوتے تھے، ان کے دربار کے اندر پرندے ہیں، جنات ہیں اور ایسے ایسے انسان ہیں کہ جب ملکہ سبا ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں 1000 میل کے فاصلے سے، وہ یمن میں ہیں، یہ یروشلم میں ہیں، تو کہتے ہیں کہ کون اس کا تخت میرے حضور پیش کرے گا ملکہ کے آنے سے پہلے. تو ایک جن کہتا ہے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا. دوسرا درباری جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. یہ کہتے ہی وہ تخت موجود تھا. تو یہ چیز پھر آپ دیکھیے کتنی غیر معمولی ہے، ان کی عظمت، ان کی طاقت، ان کا اقتدار. اور اس سب کے ساتھ وہ شکر گزاری میں بھی باپ کے ہی بالکل نقش قدم کے اوپر تھے. آخری درجے میں جو شکر گزاری کا ماڈل ہو سکتا ہے وہ اس باپ بیٹے کے اندر پایا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے شکر کے ماڈل کے طور پر انہی دونوں کو پیش کیا. اچھا، یہ جو کہانی ہے ان دونوں بزرگوں کی، جلیل القدر نبیوں کی، یہ ان کی نہیں ہے. سیم اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دے رکھی ہے. اور وہ کس طریقے سے دے رکھی ہے کہ ہم سب کو بھی بادشاہ بنایا ہے. بادشاہ اس طرح بنایا ہے ہمیں کہ ہم اس دھرتی کے اوپر، اگر آپ سائنس کے لحاظ سے دیکھیں، جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4.6 ارب سال پہلے یہ زمین بنی. 4.25 ارب سال پہلے یہاں پر زندگی انیشلی وجود میں آئی، اور اس کے بعد 4.25 ارب سال کے اندر 87 لاکھ انواع ہیں زندگیوں کی جو وجود میں آ چکی ہیں، جن میں سے 77 لاکھ صرف حیوانات ہیں، ان میں سے ایک انسان بھی ہے. کوئی خاص بات نہیں انسان میں، وہی سیل ہوتے ہیں ہمارے اندر، وہی مادی وجود ہے، ایٹمز، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، سب وہی جو بندروں میں ہوتے ہیں. ہمارے چمپینزیز کے جینز 99% ملتے ہیں. ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. صرف 3 لاکھ سال پہلے ہمارے کچھ آثار ملنے شروع ہوتے ہیں، ہومو سیپین جسے کہتے ہیں، اور 1 لاکھ سال پہلے یہ واقع ہوتا ہے کہ اچانک ہومو سیپین نکلے اور پورے ارض کے اوپر چھا گئے اور بادشاہ بن گئے. اب سائنسدان یا ماہرین جو سیکولر ماہرین اس کی توجیہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو انسان ہیں ان کا اگر یہ غیر معمولی غلبہ ہے تو اس غلبے کی وجہ یہ ہے کہ انسان بڑی تعداد میں مل جل کے کام کر لیتے ہیں اور ہر طرح کے انوائرمنٹ میں کام کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، نیا منصوبہ بنا لیتے ہیں، نئی صورتحال کو پرسیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کام کر لیتے ہیں. ورنہ بڑی تعداد میں تو شہد کی مکھیاں بھی ملتی ہیں، مگر وہ صرف شہد اسٹور کرنے کے لیے ملتی ہیں، اور دور دراز سے وہ پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، لیکن کوئی اور کام دے دیں انہیں نہیں کر سکتے.
مختلف قسم کے کام کچھ اور ایوالوڈ اینیمل یا ڈیولپڈ اینیمل کر سکتے ہیں، جیسے بندر ہے، چمپینزیز ہیں، لیکن وہ بڑی تعداد میں نہیں کر سکتے. ان کا بس ایک چھوٹی سی ٹولی کا ایک سردار ہوتا ہے، اس کے بعد سب لوگوں میں جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے. یہ انسان ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں، بڑی تعداد میں کر لیتے ہیں. اس وقت بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے نا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہے. مثال کے طور پر جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر چیز اپنی جگہ طے ہے، سیٹ ہے. یہاں پہ آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگ کو انویٹیشن گئے ہیں. اچھا یہ تو چلیے ہم ان میں سے لوگوں سے کسی درجے میں واقف ہیں. یہاں پہ یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، کیمرہ ہے، ریکارڈنگ سسٹم ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے. کس نے بنایا مجھے کیا پتا بھی؟ اس کا آئیڈیا کس نے پرسیو کیا مجھے کیا پتا؟ ہوگا کوئی انسان. لیکن یہ کام کرتے ہیں. ایک شخص ایک چیز بناتا ہے، باقی لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی یونیک صلاحیت ہے. قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا لیا اور بتایا ہے کہ یہ سب ہماری عنایت ہے، ہماری مہربانی ہے. اور پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے، اس چیز کو نگیٹ نہیں کرتا، بلکہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے سورہ سجدہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرتے وہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ دیکھو ہم نے تمہارے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہ وہ دل ہے جو ڈیٹا کو انالیسس کرتا ہے، دل و دماغ جسے ہم کہتے ہیں نا، جو تصور قائم کر سکتا ہے، جو سین سے انسین کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے حساب سے ایک منصوبہ بنا سکتا ہے. پھر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خدائے رحمان نے جس نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. انسان جو کچھ سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ دوسروں کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، انہیں ایکسپلین کر دیتا ہے، وہ کنوینس کر لیتا ہے، لوگوں کو آمادہ کر لیتا ہے کہ اس کی بات میں وہ شامل ہوں، اس کے منصوبے میں شامل ہوں، اس کی بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس مشن میں شامل کریں، اس کام میں شامل کریں. تو یہ انسانوں کے اندر صلاحیت ہے. قرآن مجید نے اس کی اصل وجوہات کو بتا دیا اور اس کے نتیجے کو بھی بتایا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں زمین میں اقتدار مل گیا ہے. ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا، تمہارے لیے ہر طرح کے کھانے پینے کی، معاش کی، زندگی کی راہیں کھول دیں، لیکن تم کمی شکر گزار ہوتے ہو. تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمیں زمین کا بادشاہ بنایا ہے. اب دیکھیے زمین کے بادشاہ کا رویہ کیا ہے، کر کیا رہا ہے زمین کا بادشاہ. جس خدا نے یہ سب کچھ کر رکھا ہے، اس زمین کے بیشتر لوگ 8 ارب انسانوں میں سے بیشتر انسان خدا کو نہیں مانتے یا اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو، مشرک ہیں یا ملحد ہیں. اب 2 ارب کے قریب اس کے بعد ہمارے جیسے لوگ ہیں، سو کالڈ مسلمان. لیکن میں یہیں پہ گفتگو کر کے چند مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے اندر ملحدانہ دنیا پرستی بھی ہے، ہمارے اندر مشرکانہ توہمات بھی ہیں اور رہبانیت کی خرافات بھی ہیں. سب کچھ ہماری یہ جمع ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہم نے اپنا ایک سانچہ بنا رکھا ہے. اس سانچے کے مطابق جس طرح ہوتا ہے نا کہ پانی، اس کی تاثیر ہے کہ آپ جس برتن میں ڈالیں گے اس میں ڈھل جائے گا. آپ اسے مٹکے میں ڈالیں گے تو مٹکا بن جائے گا، سرائی میں ڈالیں گے تو سرائی بن جائے گی، پتیلی میں ڈالیں گے تو پتیلی بن جائے گا، گلاس میں ڈالیں گے تو گلاس بن جائے گا، جگ میں ڈالیں گے تو جگ بن جائے گا. ہمارا اسلام ایسا ہی ہے. ہم اپنے سانچے میں تکفیری ہوتے ہیں، مناظرانہ ذہن رکھتے ہیں، مسلکی ہوتے ہیں، علمی ہوتے ہیں. ہم ایک خاص طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. انقلاب لانا ہے، سیاست میں تبدیلی کرنی ہے، اس کے بعد اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کوئی وہ لیکوڈ ہے اور ہم اپنے سانچے میں اسے ڈھال لیتے ہیں. اسلام توڑنے کے لیے آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ اپنے اپنے سانچے قائم رکھو. اس کا مطلب ہے انکنڈیشنل سرنڈر. بادشاہ کو اپنا اختیار سرنڈر کرنا ہوگا آسمان و زمین کے بادشاہ کے سامنے. یہ ہے اسلام کا مطلب. اگر یہ نہیں ہے تو اٹھا کے منہ پہ ماریں گے اسلام، گھر لے جاؤ. نہیں چاہیے. اس سے کم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، مگر یہ کوئی دینے کو تیار نہیں. داؤد نے کیا کیا تھا علیہ السلام، سلیمان نے کیا تھا علیہ السلام، یہ کام کیا تھا. اسی کی تلقین کرتے ہیں پیغمبر، اسی لیے آتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم سے شکر گزاری مطلوب ہے، ہم سے ناشکرا پن مطلوب نہیں ہے، کیونکہ یہ ناشکرا پن ہے. اس لیے کہ جس نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کے بجائے شیطان کی راہ پہ چلنا. وہ شیطان جس نے روز ازل اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ میں پروردگار جو سیدھی راہ تو بتا رہا ہے نا، بندگی کی راہ، بیٹھا ہوا ہوں اس کے اوپر، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے میں آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا.
ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے پیچھے بھی کیا کہا گیا تھا، قلیلا ما تشکرون، یہی جملہ تھا، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ پھر دوبارہ بھی یہی کہا گیا قلیلا ما تشکرون۔ سورہ رحمان کی جو میں نے آیتیں نقل کی تھیں اس میں بار بار کون سی آیت دہرائی جاتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ہم کہنے پروردگار ہم تیری ہر نعمت کا انکار کریں گے، ہم نے طے کر رکھا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمت کا اقرار کب ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل سرنڈر کرنے کے بعد، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ناشکراپن ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم نعمتوں کے انبار میں جی رہے ہیں، صرف بادشاہ نہیں بنایا ہمیں، کس کائنات میں بنایا آپ کو پتا ہے؟ ہم جی کہاں رہے ہیں؟ جس زمین کے اوپر ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کور ٹیمپریچر اس وقت بھی جب میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے نا، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس کے نیچے کتنا ٹیمپریچر؟ 10,000 ڈگری فارنہائٹ۔ جو سورج جس کے لیے اس وقت ہم خواہش کرتے ہیں کہ ذرا اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں، حرارت ملے گی، روشنی ملے گی، اس کے سرفیس ٹیمپریچر 10,000 ڈگری فارنہائٹ ہے، اس کا کور ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری ہے۔ سردی ایسی ہے چند کلومیٹر زمین سے اوپر اٹھیں، ایبسولوٹ زیرو، -454 ڈگری فارنہائٹ مائنس میں، آدمی کا کچھ بھی نہیں بچے گا اس سردی کے اندر۔ یہ کائنات لوگ خواہ خواہ میں کہتے ہیں کہ مدر نیچر، کوئی مدر نیچر نہیں ہے، قاتل ہے۔ میں یہی تعبیر اختیار کرتا ہوں اس کے لیے، اٹس اے کلر، اٹس اے مرڈر۔ اس میں فطرت کی ہر طاقت کا ایک ہی مشن ہے کہ جہاں زندگی نظر آئے اس کو مار ڈالو۔ وہ اس زمین پہ آتی ہے، نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، خدا ایسا کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں جہاں غذا نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں زندگی کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، ہر چیز زندگی بخش ہو جاتی ہے، اور سب کچھ ہمیں دیتے ہیں پروردگار۔ تاروں کی جگمگاہٹ، پھولوں کی خوشبو، صبح کی روشنی، شام کی شفق، یہ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں پروردگار۔ بہتے دریا کی روانی، وسیع و عریض سمندر، بلند و بالا پہاڑ، زرخیز زمین، قیمت کیا ہے؟ 0، 0۔ ہر عظیم نعمت فری ہے، کوئی پیسے چارج نہیں کر رہا ہے۔ یہ خارج میں، اندر آ کے دیکھیے کیا ہے۔ ہم عدم تھے، ہمیں وجود دیا، دل، دماغ، جگر، ایک چیز بھی ذرا خراب ہو جائے ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد کیا قیامت ٹوٹتی ہے، آدمی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اگر ٹریٹمنٹ کرانے خود چلے جائیں تو سب کچھ فری میں دے رکھا ہے، رشتے، ناتے، مال، اسباب، گھر بار، کون سی نعمت ہے، کون سی عنایت ہے جو ہمارے حال کے اوپر نہیں ہوئی ہوئی؟ پر جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس دور میں یعنی وہ نعمت ہے جو کبھی بادشاہوں کو نہیں ملی، جو حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو نہیں دی، وہ مجھے آپ کو حاصل ہے۔ ہم ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ ہم کمیونیکیشن کے ایسے ذرائع ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ملیں تو ایک ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر لگے گا ایک ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے پیارے دور جاتے ہیں، بچے پڑھنے جاتے ہیں، مائیں روزانہ ان سے بات کرتی ہیں، گھنٹوں بات کرتی ہیں، دوری کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں ایسی ترقی ہوئی ہے کہ انسانی آبادی جو کبھی ہزاروں لاکھوں سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اب اربوں میں پہنچ گئی ہے۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس وقت ہمیں نہیں ملی؟ باہر گرمی ہے، ہم سردی کر سکتے ہیں، باہر سردی ہے، ہم گرمی کر سکتے ہیں، باہر اندھیرا ہے، ہم روشنی کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں دے دی۔ تو اس دور کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں نعمتیں دی ہیں، اس دور میں اتنے ہی بڑی جرم کا ارتکاب کیا ہے، خدا کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ انکار، یہ ناشکراپن، یہ خدا کو تو کچھ نہیں بگاڑتا۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ تم اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، شکر گزاری کا رویہ، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جانا تو اس کے پاس ہے نا، پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس پسند کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ابھی اس کی میں تفصیل کروں گا کہ نتائج اس کے کتنے غیر معمولی نکلتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہمارا یہ رویہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟
اور چونکہ یہ کوئی محض علمی نشست نہیں ہے جس میں بات سمجھا کے میں فارغ ہو جاؤں، میں علاج بھی بتاؤں گا، یعنی ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہے۔ پہلا سبب عدم اعتراف کی عادت۔ یہ عام طور پہ سارے انسانوں کو اور ہمارا خصوصی مسئلہ ہے۔ اعتراف ہوتا کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، اعتراف ہی ہوتا ہے صحیح بات کو ماننا، جو بات ہے اس کو مان لیں آپ۔ اور نعمتوں کے معاملے میں اس اعتراف کا مطلب یہ کسی کی مہربانیوں اور خوبیوں کا اقرار کر لیں، اسے مان لیں۔ اگر کسی کی مہربانی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، خوبی ہے تو اس کی تعریف کریں گے۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی خوبی کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خوبی کا مطلب یہ اس میں خوبی ہے، تو مہربانی کا پھر شکریہ بنتا ہے اور خوبی کا اعتراف بنتا ہے۔ یہ بائی ڈیفینیشن ہے، باقی سب تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک بکرے اور بکری کی طرح میں اس میں جیتنے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا نا جانور، بکرے بکری کیا کرتے ہیں؟ میں ہم اسی طرح جیتے ہیں، میرا مسئلہ، میری خوشی، میرا غم، میرا پریشانی، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے۔ کسی کی مہربانی، کسی کا احسان ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے بھائی بہن ہو۔ خامی فوراً نظر آ جاتی ہے، خرابی فوراً نظر آ جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دوربینیں لگا رکھی ہیں، بلکہ خوردبین لگا کے ڈھونڈتے ہیں، کسی میں کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خرابی نظر آ جائے، اس کو کسی طرح ڈسکریڈٹ کر سکیں، کسی طریقے سے جھنجھلاہٹ، غصہ اتار سکیں۔ یہ عمومی رویہ ہے، ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم خوبیوں کے اعتراف نہیں کرتے، بہت بخیل ہیں اس معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں سامنے والا سر چڑھ جائے گا، بھائی وہ سر چڑھ جاتا ہے تو اس کی خرابی ہے، مجھے تو اعتراف کرنا چاہیے نا، اس کی خوبی کو ماننا چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فری لنچ نہیں ہو رہا، یہ آپ کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے تو اخلاقی تقاضا ہے شکریہ ادا کریں۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، ہم گندگی کی مکھی ہیں، چن چن کے ہم گندگی پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ شہد کی مکھی بننا، علاج کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو خوبیاں دیکھیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں، اعتراف کریں۔ بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بہن ہے، ماں ہے، اولاد ہے، جو بھی ہے اس کو اپریشیٹ کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اور اصل شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ خدا کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ ہر بھلائی کے پیچھے اصل میں اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، خیر ہے، کوئی اچھا کام ہوا ہے، اگر یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تقریر کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے ہٹ جائیں گے یہ سب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہر خوبی کے پیچھے خدا ہوتا ہے، بیوی کے پیچھے، شوہر کے پیچھے، ماں کے پیچھے، باپ کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، بہن کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے خدا ہے۔ اور پھر جو چیزیں صاف نظر آتی ہیں، سورج، چاند، تارے، صبح شام، دن رات، ہر چیز، یہ خدا ہے جو براہ راست ہمیں دے رہا ہے۔ تو حضور نے یہ بات کہی کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو پہلے انسانوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھنا چاہیے، اس کے بعد اسے پتہ چل جائے گا یہ کرنے کا کام ہے تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس شکریہ کا؟ رب العالمین ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے، اس کو عادت بنائیں، یہ عملاً کرنے کا کام ہے، یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ اعتراف کرنا ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے، اور کوئی خامی ہے، خرابی ہے تو اگنور کر دیں، جیسے اپنی خامی خرابی کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، دوسروں کو الاؤنس دے دیں، اپنے آپ کو الاؤنس نہ دیں، اپنی اصلاح کریں۔ دوسری چیز الہاکم التکاثر حتی زرتم القابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہمارا رویہ۔ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی، حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبر جا دیکھی، اور مال و دولت، عزت، مقام، مرتبہ، گھر بار، چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر آ جائے گا، اسکوٹر ہے تو گاڑی آ جائے، ہر چیز اچھے سے اچھی ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ یہ ہماری زندگی کا معمول ہے، نعمتیں جمع کرتے جائیں، چیزیں جمع کرتے جائیں۔ اچھا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جیسے چیزیں آتی ہیں وہ بالکل ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے،
چھن جائے تو سونا ہے. تو یہ مل جاتی ہے تو مٹی بن جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی اس کی وقات نہیں رہتی. مجھے یاد ہے میری چھوٹی ایج کا واقعہ، اس زمانے میں 80s کا غالباً یہ ذکر ہے، مڈ 80s کا. تو نہیں میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی. تو ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے چلا گیا، وہ سائیکل چلاتا تھا. اب میں بالکل نئی ماڈل کی گاڑی تھی، میں نے کہا آؤ بیٹھو، گھمایا اسے. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں ہر اس زمانے میں فلسفی تھا، تو میں نے ایک فلسفیانہ بات کی. میں نے کہا یار تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں آ رہا، اس لیے کہ میرے لیے روٹین ہو چکا ہے، مجھے کوئی تھرل نہیں آتا. پہلے آتا تھا، لیکن پہلی دفعہ بیٹھنے والوں کو بہت تھرل آئے گا. اس زمانے میں گاڑیاں بہت کمی ہوا کرتی تھیں. تو جو نعمت بھی آپ کے پاس ہو، آپ دیکھیے گا کہ وہ تھوڑے عرصے کے اندر اپنی وقت کھو دیتی ہے. تو یہاں سے اب شکر گزاری کا کوئی موٹیویشن بچا ہی نہیں ہے. یعنی پہلے سارا فوکس اس کے اوپر تھا کہ اگلی آ جائے، جو پاس میں تھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہ رہے تھے. آئی تو فوراً ہی وہ غیر اہم ہو گئی. تو شکر کس بات کا بھی؟ پہلے اعتراف کی عادت نہیں، اوپر سے یہ رویہ. اب اس کا علاج کیا ہے؟ حرص چھوڑ دیں، لالچ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ تو انسانوں کی طبیعت میں یہ نہیں چھوڑ سکتے. آگے بڑھنے کی خواہش چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی طبیعت کا حصہ ہے، مزاج کا حصہ ہے. انسانوں کو ایسے ہی بنایا گیا ہے. رخ موڑنے آخرت کے لیے کریں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. قرآن مجید نے ایک مقام پر جنت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کہا ہے کمپٹیشن کرنے والوں، مقابلہ کرنے والوں، کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا بہت شوق ہے نا، اس کے لیے کرو. جنت میں ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ قناعت. کوئی چھوٹی موٹی جگہ مل جائے، کوئی چھوٹا سا مقام مل جائے، ارے قناعت کے لیے یہ جنت ہی رہ گئی ہے. آسمان و زمین کی بادشاہی ہے جو دی جا رہی ہے. اربوں خربیں ستارے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں، جن کی بادشاہی، جن کی حکمرانی ملے گی. اور جہاں اس جیسی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتنی زمینیں ہوں گی. قناعت وہیں کے لیے رہ گئی ہے. کوئی چھوٹا موٹا مقام مل جائے. یہ اسی لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ چھوٹا موٹا مل جائے. نہیں، وہاں تو زیادہ سے زیادہ کی حوث ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہونی چاہیے. اس کے لیے لڑ مر جانا چاہیے آدمی کو، تن من دھن کی بازی لگا دینی چاہیے. اس لیے کہ وہ مٹی نہیں ہے، وہ سونا ہی ہے. اور دوسری بات، وہ ہمیشہ رہے گا. یہاں سونا مل جائے تب بھی فنا ہو جائے گا. یا تو یہ نہیں رہے گا، یہ ہم نہیں رہیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا. تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اس دنیا میں تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آدمی نہ کرے، انسان ہے، کرے گا. اپنے ذوق سلیم کو، اپنے ذوق جمال کو کوئی بھی قربان نہیں کر سکتا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو زندگی کا مقصد نہ مل جائے، نہ اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائے. جو مل جائے اس پر شکر کریں، نہ ملے تو جو بعد ملے، کمتر ملے، اس پر کمپنسیٹ کر لیں. ورنہ ساری زندگی لوگ روتے رہتے ہیں کہ بیوی ایسی مل گئی، شوہر ایسا مل گیا، وہ جیسے ملنا تھا مل گیا. آپ یہ سمجھ لیجئے. اس کو میں نے اپنے ایک ناول ہے ادھوری کہانی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید پڑھ رکھا ہوگا. ویسے بڑی دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، پھر بتائیے گا. چلیے شکر، کچھ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، کچھ تو لوگوں نے پڑھ رکھا ہے. اس سے میں نے ایک بہت باریک سی بات سمجھائی لوگوں کو. وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں خاص طور پہ سمجھا رہا ہوں. اور وہ میں نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں ہم جو آئے نا، تو یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. یہ پچھلی دنیا میں لکھوا کے لا رہے ہیں. ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے اس کو ری رائٹ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سارا زور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کو ری رائٹ کروائیں. کہ کام حالانکہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگلی دنیا کی تقدیر ابھی لکھ دو. اس وقت ہم لکھ رہے ہیں. جب آپ یہاں آئے ہیں تو اصل میں تقدیر لکھنے آئے ہیں آپ یہاں پہ. اگر یہ کام کریں گے تو اگلی دنیا کی تقدیر لکھ رہے ہوں گے. جہاں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، وہاں ہو سکتے ہیں. ابھی چانس ہے، ابھی موقع ہے. اس وقت اس دنیا کی تقدیر ہم لکھ سکتے ہیں. لکھیے، موقع ہے ابھی. اس چانس کو اویل کیجیے. تیسری چیز، منفی سوچ. حالات بڑے خراب ہیں جی، بہت مہنگائی ہو گئی ہے. کل پرسوں کسی نے مجھ سے کہا کہ بہت مہنگائی ہو گئی. میں نے کہا جنت ابھی بھی سستی ہے. تو حالات واقعی خراب ہیں. کس دور میں حالات خراب نہیں تھے؟ جب میں چھوٹا تھا نا، تو میری امی ابو مجھے یہ بتاتے تھے بیٹا بہت مہنگائی ہو گئی ہے. پھر ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جو نا آٹا جو تھا وہ پیسوں کا، اس سے بھی ایک ایک پیسے میں، آدھے پیسے میں، اس زمانے میں آدھے پیسے بھی ہوتے تھے.
اور بھی اس سے چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں. کیا سکے ہوتے تھے؟ ڈھیلا، کچھ اس طرح کے بھی سکے ہوتے تھے. دمڑی، دمڑی نہ جائے نا، یہ محاورے ہیں، اس کی بھی کتنی چیزیں آ جاتی تھی. سیاسی بحران ہے، ہمیشہ سے رہا اس ملک میں، پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ چیزیں ایسی تھیں، ایسے ہی رہیں گی. مطلب اس کو بدلنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ بدل سکتے ہو، جب کر نہیں سکتے تو پھر ادھر فوکس کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. بلکہ میں تو یہ سمجھاتا ہوں وہ بھی اس وقت ٹھیک ہوگا جب ہم ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے سب سے بڑے منافق ہو، اسلام کے نام پہ کھڑے ہوئے اور سب سے زیادہ تم میرے دین کی خلاف ورزی کرتے ہو. ایمان و اخلاق کے ہر مطالبے کو تم نے وائلیٹ کر رکھا ہے. تو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا رکھا ہے کہ دیکھو میں مجرموں کے ساتھ یہ کرتا ہوں. اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کو گنیے. میں علمی باتیں نہیں بتا رہا اس مجلس میں، آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جو کرنے کی ہیں. وہ یہ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں. یہ انگلی، یہ بھی عظیم نعمت ہے. یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پاؤں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. گننا شروع کرو گے تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، کبھی ٹرائی کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. 37 ٹریلین سیل ہیں ہمارے جسم کے اندر. انہی کا فنکشن خراب ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کینسر ہو جاتا ہے اور آدمی پھر تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. دل، دماغ، جگر، میں نے بھی گنوائی ہیں ساری نعمتیں، میں ریپیٹ نہیں کر رہا. کائنات کی سطح پہ کیا نعمتیں ہیں، ہماری ذات کی سطح پہ کیا نعمتیں، معاصر دور میں کیا نعمتیں. اچھا، اس سب سے بڑھ کر علم کی نعمت، ہدایت کی نعمت، قرآن مجید ہے ہمارے پاس. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ اٹھا دیے ہیں جو ایز اٹ از پیغمبروں کا کلام اب تک پہنچا رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں. ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں عادت ہے، وہی ہمارا ذہن وہی اسلام چاہتا ہے. مسلکی اسلام، انقلابی اسلام، رہبانی اسلام، مناظرانہ اسلام، ہاٹ اسلام. ہاٹ چیزیں چاہیے ہمیں. جن لوگوں کو ہاٹ چیزیں چاہیے وہ اطمینان رکھیں، جہنم کی آگ سب سے زیادہ ہاٹ ہے. دین کی دعوت ہاٹ نہیں ہے جو اصل دعوت ہے، کول ہے بڑی. یہ بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ فرد کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ اجتماع کو ٹھیک کر دیتی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے. یہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. آپ کی شخصیت بڑے سے بڑی زندگی کے مسائل میں بھی اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی. میں یہ تو نہیں کہتا آدمی پریشان ہونا چھوڑ دے گا، رونا چھوڑ دے گا، لیکن وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. اور اصل چیز یہی مطلوب ہے کہ آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہے. تو نعمتوں کو گننے کی عادت ڈالیں، پازیٹیو رہیں. جب پازیٹیو رہیں گے تو پھر شکر گزاری ہوگی. ہم کر کیا رہے ہیں؟ شکر گزار کیسے ہوں یہ سیکھ رہے ہیں. یہ سارے کام کریں گے فوراً شکر گزاری پیدا ہوگی. یہ اللہ تیرا شکر ہے. ایسی چیک بکس کا ہم کیا کریں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں تو اربوں روپے ہوں، چیک بک پہ سائن کرنے کے لیے ہاتھ نہ ہو. کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے ان کا. تو اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں، اطمینان رکھیے، ہاتھ تو ہے نا. اللہ کا شکر، بہت بڑی نعمت ہے. ایک اور وجہ، ہم ہمیشہ غلط تقابل کرتے ہیں. بھی سفر بائے کمپیریزن انگریزی میں سے بیان کرتے ہیں. ہمیشہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہم سے زیادہ ہو، تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے. جب ان کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کو شکر گزاری تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. پھر تو شکوہ پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی، پھر تو وہ پیدا ہوگا، ہرس پیدا ہوگی، طمع پیدا ہوگی، تکاثر پیدا ہوگا. جو عظیم نعمتیں ہیں ان کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں. نعمت ہمارے نزدیک وہ ہے جو دوسروں کے پاس ہے یا جو آ کے چھن جائے. جو ہوتی ہے وہ نعمت نہیں ہوتی. ہماری ڈیفینیشن میں وہ نعمت ہے ہی نہیں. کبھی اپنی نعمتوں کو گنیں. اہم ترین چیزیں سب کے سب ہمارے پاس ہوتی ہیں. دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. مجھے نہیں اندازہ اس مجلس میں ایک شخص بھی موجود ہوگا جس کو کھانے کے لیے نہ ہو. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے. بنیادی ضروریات ہیں نا، یہ تو بنیادی ضروریات ہیں. تعلیم، آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اس ملک کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ترین لوگ ہیں. نہیں ہیں لوگوں کے پاس. ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کا احسان ہے. اس کو دیکھیے. شیخ سعدی نے بڑی
کمال تمثیل سے اس کو سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، بہت شکوہ تھا، دل میں شکایت تھی، مسجد جا رہا تھا، چپلیں ہی نہیں ہے میرے پاس، سارے راستے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا رہا، پروردگار چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی، چپلیں ہی نہیں دی۔ مسجد پہنچا تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھے، اس کے پاؤں نہیں ہے۔ احساس ہوا پروردگار میں تو بڑی نعمت مجھے حاصل ہے، میرے پاس چپلیں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پاؤں تو ہے نا، چپلیں تو آ جائیں گی۔ پاؤں چلے گئے تو اسی کو ایک جلیل القدر پیغمبر نے، حضرت عیسیٰ نے اپنے باکمال اسلوب میں کہا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا استاد یہ فرمائیے کہ اندھے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے وہ لافانی جملہ کہا جو آدمی کو ہمیشہ شکر گزار بنائے رکھے گا۔ انہوں نے فرمایا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ معذور اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر، ان کا اجر تو بے پناہ ہے، لیکن باقی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھ لو یہ ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ، نہیں کیا میں نے، وہ تو بہت اجر پائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے، لیکن مجھے وہ آپ کو پکڑ لیں گے کہ تم تو دیکھ رہے تھے نا اپنی آنکھوں سے کہ اندھے بھی ہوتے ہیں، تم اندھے نہیں تھے لیکن تم میرے معاملے میں اندھے بنے رہے، تو اب میں تمہیں قیامت کے دن اندھے ہی اٹھاؤں گا۔ تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی غلط تقابل سے بچے، ہمیشہ کمتر لوگوں کو دیکھیں، بیشتر لوگ آپ کو آپ سے کمتر ملیں گے، مالی حیثیت میں، جسمانی حیثیت میں، تعلیم میں، ہر پہلو سے آپ کے ارد گرد بیشتر لوگ آپ کو کمتر ملیں گے۔ ہم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو، ذرا ایسے نظر گھمائیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اصل میں ہم جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، اور ہم ہمیشہ بڑھتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کمتر کو دیکھیں۔ زیادہ تو لوگ آپ سے کمتر ہیں، مجھ سے کمتر ہیں، ہم سب سے کمتر ہیں، ہم پریویلیج کلاس ہیں۔ اب آخری باتیں، شکر گزاری کے تقاضے۔ شکر گزاری تو ہم نے سمجھ لی نا، اعتراف ہے، اور کسی کی مہربانی کو ماننا اور کسی کی خوبی کو ماننا، اور یہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا انہی دو جلیل القدر پیغمبروں کو، رول ماڈل۔ پہلی چیز اس میں لازمی ہوتی ہے کہ دل سے آدمی اعتراف کرے، یہ میں بیان کر ہی چکا ہوں، زبان سے اظہار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اب قرآن نے ان کو بیان کیا۔ حضرت داؤد کی تو پوری زندگی، زبور اصل میں کتاب شکر کی ہے، خدا کی محبت کی کتاب ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ علم ہی ہے، دونوں کے پاس اصل میں علم تھا جو پھر ہر چیز کے اندر ڈھلا ہے، مگر وہ ہمارے حضور جھکتے ہی چلے گئے، ہر ایک یہی مطلوب رویہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب غور کیجیے کون بول رہا ہے؟ یہ بادشاہ بول رہے ہیں۔ بادشاہ ایسے نہیں بولتے، بادشاہ اس طرح نہیں بولتے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم نے نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ شکر کا مطلب یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اس نے بھی کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ جملہ کیا ہے؟ علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمیں آتی ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں گفتگو، اور کہہ کس طرح لوگوں سے، تو کریڈٹ تو خود لینا چاہیے تھا نا، ہمیں آتی ہیں۔ بادشاہ بول رہا ہے، بادشاہ ایسے ہی بولتے ہیں، نہیں بول رہے، ہمیں دی گئی ہیں۔ کس نے دی ہیں؟ خدا کا فضل ہے، یہ اس نے دی۔ دل سے اعتراف۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے زیادہ تر حضرت سلیمان کی دعائیں نقل ہوئی ہیں شکر کے حوالے سے، حضرت داؤد کی نہیں ہے، اس لیے کہ داؤد کے بارے میں تو اسٹیبلش ہی تھا نا، انہوں نے تو ایک جگہ پہنچ کے کام کر دیا تھا، زبور پوری مرتب ہو گئی تھی ان کی حمد و مزامیر سے، تو وہ تو موجود ہی تھی، حضرت سلیمان کی چیزیں موجود ہی تھیں، اس لیے قرآن مجید نے زیادہ تر ان کی چیزیں نقل کی۔ اچھا، ایک موقع کے اوپر لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، وادی نملمہ میں پہنچے، ایک چونٹی بولی، یعنی چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی بولی کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، باقی چونٹیوں سے کہا ایسا نہ ہو سلمان اور اس کے لشکری تمہیں کچل دیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ حضرت سلیمان کو سب کچھ آتا تھا، بولیاں یہ آتی تھیں جانوروں کی، وہ سمجھ گئے، مسکرائے، اور پھر یہ دعا کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کے میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ جو
تو نے مجھ پہ احسان فرمائے ہیں اور میرے باپ باپ پر کرم فرمایا ہے، میں شکر گزار رہوں، مجھے توفیق دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ مانگنا پڑتا ہے شکر گزاری کی راہ میں، چونکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے تو یہ مانگنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ شیطان یہ کرنے نہیں دیتا۔ اور پھر ایسے کام کریں جو تجھے پسند ہے، یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے، ابھی آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل۔ اور اپنی رحمت سے پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ ابھی دیکھیں کیسا کمال کا جملہ ہے، عجز، انکسار، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ خود کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ پیغمبر کا مطلب سمجھتے ہیں نا کون ہوتا ہے؟ کیا رہے ہیں؟ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو جتنی عزت بڑائی ملتی ہے اتنا ہی نیچے آتے ہیں۔ بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور عام بادشاہ نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کو جو بادشاہی دی گئی تھی وہ کسی کو نہیں دی گئی، یہ بھی ان کی دعا ہے، اور نہیں دی گئی۔ انہوں نے مانگی تھی کہ ایسی بادشاہی دے جو کسی کو نہ دی جائے، آج تک نہیں دی گئی، لیکن کھڑے ہوئے کس جگہ پہ؟ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ ایک اور موقع ہے، یہ وہ موقع ہے جس میں آصف بن برقیہ جو ہے ان کا درباری تخت اٹھا کے لے آیا، کھڑے کھڑے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آیا۔ اس موقع پہ بجائے اس کے کہتے دیکھو میرا درباری کس طرح علم رکھتے ہیں اور میری کیسی شان ہے، شوکت ہے، جملہ کیا زبان سے نکل رہا ہے؟ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اس موقع کا جملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی پروردگار تو بے نیاز ہے، ہم ناشکری کریں گے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کریں گے تو پھر وہ فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ دوسرا جو تقاضا ہے، پہلے تو تھا اعتراف، اظہار، یعنی لوگوں کے سامنے بار بار بتانا ہوگا۔ جب بھی جملہ بولیں گے یہ نہیں بولیں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا شخص ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں بہت بڑا جناب سرکاری آفیسر ہوں۔ نہیں، اسلوب بھی بدل دیں گفتگو کا۔ اللہ کی مجھ پر بڑی عنایت ہوئی، وہ اعلیٰ نہیں کہ جو حاضر من فضل ربی ہے نا، یہ جو آیا تھا میرے پروردگار کا فضل ہے، لوگ رزق حرام سے گھر بناتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں حاضر من فضل ربی۔ یہ رویے میں آنا چاہیے، اور رزق حرام کا کیا سوال؟ تو عملی تقاضا کیا ہے؟ یعنی اس میں سب سے پہلی چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز اصلاً بالکل واضح ہے، اس لیے میں اس کو زیر بحث نہیں لا رہا۔ یعنی سب جگہ آ جائیں، بندگی میں آ جائیں، اسلام میں آ جائیں، فرما برداری میں آ جائیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے اب یہ بتا رہے ہیں۔ ورنہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کرنا ہی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ رزق حرام کما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو شکر گزار ہوں، معصیت کر رہے ہیں اور میں شکر گزار ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ نفع بخشی ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے اندر ہی آخری درجے میں تھے، وہ دونوں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا آخری درجے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کے پاس سب سے بڑی چیز تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا۔ تو طاقتوروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ عدل کریں، انصاف کریں۔ آخری نمونہ تھے وہ۔ حضرت داؤد کے انصاف کا جو آخری ماڈل قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ ان کے گھر میں گھس گئے دو لوگ، ان کی دیوار پھلانگ کے، اور سوتے میں سے آدمی اٹھتا ہے تو ہڑبڑا جاتا ہے، کون آگے؟ گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں، وہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، قضیہ، اس کو ذرا سالو کر دیں۔ تو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ درباریوں کو بلا کے یا سپاہیوں کو بلا کے ان کے قتل کا حکم دیتا۔ میرے آپ کے بھی کوئی گھر میں گھس جائے تو ہمارا ری ایکشن اصل میں یہی ہونا چاہیے، لیکن جس وقت انہوں نے کہا ایک قضیے کا فیصلہ کرانا ہے، انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ؟ لوگ اس پہلو پہ غور نہیں کرتے، اس واقعے میں کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ جو بےہودہ داستان اس سے نکالی ہے لوگوں نے وہ اتنی شرمناک ہے، لیکن قرآن کی وہ پوری بات اس کی تردید میں آ رہی ہے۔ حضرت داؤد کی عظمت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن لوگوں نے بالکل برعکس، اور دونوں کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت سلمان کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، حضرت داؤد کے ساتھ بھی ان کی قوم نے جو احسان فراموشی کی ہے وہ ایک ایسی داستان ہے کہ اس جیسی داستان کمی آپ نے، یعنی وہ اس درجے کی بےہودگیاں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں حضرات کے متعلق بائبل میں لکھی میں آج کے دن تک موجود ہے، اور ہماری یہاں بھی بیان ہوتی ہیں۔ تو وہ اس موقع کے اوپر، اچھا دونوں نے وہ جب بات بیان کی تو خیال یہ کہ وہ فرشتے ہی تھے وہ آخر میں، لیکن انسانی روپ میں تھے نا، احساس ہو گیا انہیں کہ مجھے توجہ دلائی گئی کسی معاملے، اسی لمحے سجدے میں گر گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بے پناہ طاقت دولت کی، یعنی عدل تو تھا ہی، قرآن نے بیان کیا، باپ سے بھی آگے تھے اس معاملے میں، چھوٹی عمر سے وہ باپ سے بڑھ کر وہ چیزوں کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، یہ سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ لیکن
جو فلاح یعنی دوسری چیز جو ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں، تو اس زمانے میں سڑکیں تو نہیں بنانی پڑتی تھی، اسکولنگ بھی نہیں تھی، ہاسپٹل کا انتظام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ چیز ہوئی اس وقت ہوتی نہیں تھی. اس وقت چیز صرف یہ تھی کھانے پینے کی آپ فراہمی کریں، لوگ کوئی بھوکا نہ رہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں قدور الراسیات، یعنی وہ دیگیں جو مستقل چڑھی رہتی تھیں، مستقل جمی رہتی، اترتی نہیں تھیں. جو آ رہا ہے اس کو کھانا مل رہا ہے. پانی کی مستقل فراہمی کا انتظام ہے، بڑے بڑے حوض بنے میں لوگ پانی پئیں. اور اس کے علاوہ بھی بے پناہ رفاہیت، جس کی جو ضرورت ہوتی تھی یہ پورا کرتے تھے. تو آخری درجے میں نفع بخش تھے. تو مجھے اور آپ کو اصل میں کیا کرنا ہے؟ یہی کام کرنے. اب یہ سب سے اہم چیز ہے لیکچر کی، اور میں یہ چونکہ پچھلے سال میں نے یہیں سے سیریز شروع کی تھی ایمانیات، یعنی پورا دین پڑھا رہا ہوں میں. پورے دین میں نے سب سے پہلے ایمانیات پڑھائے ہیں، پچھلے 11 مہینوں سے میں ایمانیات ہی پڑھا رہا ہوں. یہاں کہہ کے گیا تھا میں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری یہاں قرآن مجید جب کھول کے پڑھاتے ہیں تو ایمانیات زیر بحث نہیں آتی، سب کچھ زیر بحث آتی. تو میں جب سے ایمانیات ہی پڑھا رہا تھا، لیکن اب اس کو میں نے روکا ہے، ختم کیا ہے. ختم تو نہیں ہو رہا تھا وہ، اس لیے کہ اگلا چیزیں بھی پڑھانی ہے. اور ان میں سے جب میں ہر تقاضا پڑھا رہا ہوں تو ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دنیوی نتیجہ بھی بیان کیا، وہ لازماً نکلے گا. ایمان کا بھی بتایا میں نے آخری لیکچر میں کہ ایمان اگر آپ ویسا ایمان لائے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کا لازمی ایک نتیجہ قرآن مجید نے گارنٹی کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر کے آدمی کی انگلی پکڑتے ہیں اور پھر اس کو لیتے ہیں جہاں بھی وہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر مسئلے سے گزارتے ہوئے سیدھا جنت میں پہنچاتے ہیں. یہ سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں. شیاطین کبھی گمراہی کے اندھیروں میں انہیں کھینچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، واپس لے آتے ہیں انہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، یہ کہہ رکھا ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار. سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں. ایمان کی وجہ سے میں ان کو ہدایت دوں گا، جنت میں پہنچاؤں گا. اللہ علیہ ایمان کا کارساز ہے، وہ اندھیروں میں بھی گھر جاتے ہیں تو ان کو کھینچ کر روشنی میں لے آتا ہے. تو وہ ایمان کا ثمرہ تھا. اب شکر گزاری کا ثمرہ کیا ہے اس دنیا میں؟ آخر دنیا کی بات نہیں کر رہا میں، آخرت کی بات نہیں کر رہا. پہلی چیز یہ کہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیں گے، یہ گارنٹی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار ہوگے اور ایمان لاؤ گے. وہ تو بڑا قدردان ہے اور سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ شکر اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی پکڑتے ہیں وہ لوگوں کو، گرچہ وہ اناؤنس نہیں کرتے لیکن پکڑ لیتے ہیں. تو آپ اگر شکر گزار ہیں تو اطمینان رکھیے کہ آپ پہ کبھی سخت ہاتھ زندگی میں نہیں رکھیں گے، ہمیشہ ہلکا ہاتھ ہی رکھیں گے. وہ بھی ہوگا تو ابتلا کے لیے ہوگا، امتحان کے لیے ہوگا، آزمائش کے لیے ہوگا. دوسری چیز یہ، ہم کتنے اس سے کہتے ہیں فخر سے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی گارنٹی کر رکھی ہے. ان تکفرو، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے ترجمہ پڑھا تھا، اب عربی میں ہے. ان تکفرو فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، ناشکری وہ ہرگز پسند نہیں کرتا. وإن تشکروا یرضہ لکم، شکر گزاری کرو گے تو وہ پسند کرے گا، وہ راضی ہو جائے گا. تو اگر وہ اسے پسند کرے گا، راضی ہو جائے گا، تو کیسی عنایات ہیں، کیسے افضال ہیں، کیسا کرم ہے اس کی طرف سے ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، بڑی عنایت کرتے ہیں. اس دنیا میں ایک خاص طرح سے کرتے ہیں، یعنی وہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے مطلوب چیزیں ہیں کہ بہت دولت مند ہو جائیں اور بہت بادشاہ بن جائیں، اس طرح نہیں. ان کی عنایات کے طریقے ذرا مختلف ہیں. لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ اصل بات آپ لوگوں کے ذہن میں کھٹک رہی ہوگی، کوئی کام کی بات نہیں آئی. یہ دونوں باتیں کام کی باتیں نہیں لگتی. تیسری بات سب سے زیادہ کام کی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب یہ ہے نا کام کی بات. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ نعمتیں بڑھیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں. اضافہ، یہ گارنٹی ہے. اگر شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا. یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، لیکن یہ سارے انسانوں کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی ایسی ٹھیک ہے. کریں گے تو آپ کو نوازیں گے، اسی دنیا میں نوازیں گے. یہ کریں گے، لازماً کریں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اب آخری بات ہے، اس کے بعد گفتگو ختم.
پہلی چیز تو وہی کہ شکر گزاری کیا ہے اس کو سمجھنا ہوگا، یعنی اعتراف کرنا ہے خدا کی ہستی کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسان کا، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے جس حد تک ہو سکے، اور شکر گزاری کو معمول بنا لیں۔ گناہ نہیں چھوڑتا، نہ چھوڑیں، شکر گزار بن جائیں، تو شکر گزاری گناہ چھڑا دیتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ بندے کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو شکر گزاری نافرمانی کو بھی ختم کر دیتی، برائی کو بھی انسان کے اندر سے ختم کر دیتی، اور ہمیشہ اس کا اظہار کرتا رہیں، ہر موقع پہ لوگوں کے سامنے اظہار کریں، جب بھی بات کریں اظہار کریں، اور نفع بخشی جو آپ سے ہو سکتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اگر علم ہے، اگر پیسہ ہے، اگر اثر و رسوخ ہے، اگر آپ کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی خدمت کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ اور سب سے بڑی جو خدمت کر سکتے ہیں خدا کے دین کی نصرت، یعنی انسانوں کی مدد کا اتنا ریوارڈ ہے، تو جو شخص خدا کے دین کے لیے اٹھتا ہے اس کے لیے تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، تم میری مدد کرو، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان چیزوں پہ میں اگلے لیکچر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ دوسری چیز یہ کہ 2 دن شکریہ کہنے سے یہ نہیں ہوگا، یعنی کمٹمنٹ اس میں دکھانی ہوگی، ہمیں لگے رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ ریحان صاحب نے کہا تھا 3 دن ہو گئے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اس میں وقت لگانا ہوگا، اس میں وقت لگانا ہوگا، اس میں آدمی کو ذرا جم کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اسے معمول بنائیے۔ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں ڈرامیٹک چینج آنا شروع ہوگا، برکت پیدا ہونے شروع ہوگی، خدا کی عنایات اور افضال کا آپ کی طرف رخ مڑ جائے گا۔ لیکن وہ ساری چیزیں شکر گزاری میں اوپر کی ساری چیزیں شامل ہیں، اس لیے میں نے دہرایا انہیں، یہ کرنی ہوگی لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز یہ کہ احسان جتانے اور تعریف چاہنے سے پرہیز کرنا ہوگا، یعنی یہ چیزیں قرآن مجید نے بیان کرنی ہے کہ جب کسی کو فائدہ پہنچائیں تو احسان نہ جتائیں، اس سے تو پھر آپ سمجھیے کہ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ کبھی کسی کو جتائیں نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز، پھر گئے کام سے، پھر جو کچھ کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور دوسرا چیز یہ کہ آدمی کو تعریف کی ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ جواب میں شکریہ کہے گا یا میری تعریف کرے گا۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن مجید نے سورۃ دہر میں اہل ایمان کا جملہ نقل کیا ہے۔ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھائی کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں سننا، دعائیں بھی نہیں چاہیے تمہاری، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں چاہنا۔ جب اس جگہ آ جائیں گے پھر وہ نتائج نکلنے لگیں گے، اور وہ نتائج آپ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا میں کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ وہ کس طرح کرتے ہیں ابھی ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ اسباب کے ذریعے سے کریں گے، وہ غیر محسوس طریقے پہ کریں گے لیکن کریں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چیزیں، دنیا کچھ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، اصل جو بدلہ آ رہا ہے وہ آخرت کا بدلہ، اور وہ بہت بڑا ہے، اس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا عظیم خزانہ ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کی بادشاہی ہے جو آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہم چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے لیے زندگی لگاتے ہیں، بہت ہوا 500 گز کا گھر، یا مڈل کلاس کسی آدمی کی زندگی کا، اور کوئی بادشاہ ہوتا ہے جس نے محل بنا لیے، 100 محل بنا لیے، لیکن بادشاہ بھی مر جاتے ہیں، 50 بیویاں کر لیں اس کے بعد بھی مر جاتے ہیں، 5000 گاڑیاں رکھ لیں پھر بھی مر جاتے ہیں، 100 محل بنا لیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ موت، نہ محرومی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پورا کریں گے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ 4 ارب سال کے اندر اگر اس جہنم کے اندر سے یہ اس دھرتی کو جنت بنا دیا ہے، یہ دھرتی کائنات کے جہنم میں ایک جنت ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے میں باقی کائنات کو جنت نہیں بنا سکتا؟ یا اس کو اٹھا کے میں اور اچھا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں، میری قدرت تمہارے سامنے۔ تو اس قدرت پہ ہمیں یقین کرنا ہے اور پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ یہ کر لیں گے، شکر گزار بن جائیں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے غیر معمولی نتائج ہیں جو ہمیں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔